السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں ظلم کی وہ داستان لکھی گئی جس نے انسانیت کا کلیجہ چیر کر رکھ دیا۔ نواسۂ رسول سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پورے خاندان کو پیاسا شہید کر دیا گیا، ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نواسیوں کو قیدی بنا کر بازاروں میں پھرایا گیا۔ یزید اور ان کے لشکروں نے سمجھا کہ انہوں نے آل رسول کو مٹا کر فتح حاصل کر لی ہے اور اب وہ امن و سکون سے اپنی حکومت چلائیں گے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مظلوم کے خون کی پکار کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ کربلا کے خون کا وہ قطرہ ابھی خشک بھی نہیں ہوا تھا کہ اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ تاریخ اسلام کا سب سے ہولناک اور عبرتناک انتقام شروع ہوا۔ جن ظالموں نے نواسۂ رسول کو پیاسا ذبح کیا، جنہوں نے علی اصغر پر تیر چلایا اور جنہوں نے غازی عباس کے بازو قلم کیے، وہ ایک ایک کر کے کیسے چوہوں کی طرح بلوں سے نکالے گئے۔ ابن زیاد، عمر بن سعد، شمر ذی الجوشن اور خود یزید پلید کس قدر دردناک اور ذلیل و خوار انجام سے دو چار ہوئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کی معتبر ترین کتب کی مستند دستاویزی حقائق کے ساتھ قاتلان کربلا کے اس عبرتناک انجام کی پوری داستان سامنے رکھیں گے جو آپ کے ہوش اڑا دے گی اور آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سانحے کی، سب سے بڑے مجرم یعنی یزید کی، جس کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا۔ کربلا کے بعد یزید کی زندگی عذاب بن گئی۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں اس کے خلاف ایسی شدید بغاوتیں اٹھی کہ اس نے مدینہ پر حملہ کروایا، واقعہ حرا اور خانہ کعبہ پر سنگ بازی کی، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کربلا کے واقعے کو ابھی صرف 3 سال ہی گزرے تھے کہ سن 64 ہجری میں یزید صرف 38 سال کی عمر میں ایک ایسی عبرتناک اور پر اسرار موت کا شکار ہوا جس کی حقیقت سن کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ تاریخ کی معتبر کتاب جسے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یزید کو ایک ایسی پر اسرار بیماری لگی جس میں اس کا پیٹ اور پورا جسم اندر سے آگ کی طرح جلنے لگا۔ اسے جتنی پیاس لگتی وہ اتنا پانی پیتا لیکن اس کی پیاس نہ بجھتی۔ وہ پیاس سے پاگل ہو کر چیختا چلاتا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے آل رسول کو 3 دن پیاسا رکھا تھا۔ اس کی موت کے بارے میں تاریخ روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ شکار کے لیے جنگل گیا، جہاں اس کا گھوڑا جو وہ بھاگا اور یزید کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا اسے پتھروں اور جھاڑیوں میں گھسیٹتا ہوا بھاگا یہاں تک کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور جب اس کے لشکری پہنچے تو یزید کا صرف ایک کٹا ہوا پاؤں رکاب میں ملا۔ اس کی لاش کا نام و نشان تک نہ ملا۔ وہ زمین پر بھی جو وہ بے گور و کفن رہا اور حشر میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ یزید کی موت کے بعد سن 66 ہجری میں کوفہ میں ایک زبردست انقلاب آیا جس کی قیادت مختار بن ابو عبیدہ ثقفی نے کی۔ مختار ثقفی نے کوفہ پر قبضہ کیا اور ایک ہی نعرہ لگایا، کون سا؟ کہ اے حسین کے خون کا انتقام لینے والوں اٹھو۔ مختار ثقفی نے اپنی فوج کے سپہ سالار ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ مل کر کوفہ کے چپے چپے پر پہرے بٹھا دیے تاکہ کربلا کا کوئی بھی قاتل زندہ نہ بچ سکے۔ سب سے پہلا نشانہ بنا کوفہ کا وہ ظالم گورنر عبید اللہ بن زیاد جس نے مسلم بن عقیل کو شہید کروایا تھا اور امام حسین کا سر مبارک اپنی دربار میں تشت پر رکھ کر اس پر اپنی چھڑی ماری تھی۔ ابن زیاد ایک بہت بڑا جو وہ لشکر لے کر مختار ثقفی کی فوج کے سامنے آیا۔ موصل کے قریب ایک شدید جنگ لڑی گئی جہاں ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا اور اسے واصل بجہنم کیا۔ انتقام الہی کا معجزہ دیکھیں کہ ابن زیاد کا کٹا ہوا سر جب کوفہ میں مختار ثقفی کے سامنے اسی دارالامارہ گورنر ہاؤس میں اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں اس نے امام حسین کا سر مبارک رکھا تھا، تو اچانک ایک بڑا اور خوفناک سانپ کہیں سے نمودار ہوا۔ وہ مجموعے کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، ابن زیاد کی نتھوں اور منہ کے راستوں سے اس کے جو وہ سر کے اندر داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد باہر نکل گیا۔ یہ عمل 3 بار ہوا اور دربار میں موجود ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے اسی دنیا میں اس ظالم کو کیسا ذلیل اور خوار کیا۔ اب باری تھی یزید کے لشکر کے سپہ سالار عمر بن سعد کی، جس نے ایران کی حکومت کی لالچ میں امام حسین پر پانی بند کرنے کا حکم دیا تھا اور سب سے پہلا تیر چلایا تھا۔ تو عمر بن سعد کوفہ میں روپوش ہو گیا تھا، لیکن مختار ثقفی کے کارندوں نے اسے اس کے گھر سے دور نکالا۔ جب اسے مختار کے سامنے لایا گیا تو عمر بن سعد جان کی بھیک مانگنے لگا۔ مختار نے فرمایا، کیا تم نے حسین پر رحم کیا تھا جو میں تم پر رحم کروں گا؟ مختار کے حکم پر اس کا سر قلم کر دیا گیا اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کیا گیا جو کربلا کے واقعے میں اس کے ساتھ تھا۔ عمر بن سعد کا وہ حکومت بھی نہ ملی جس کے لیے اس نے دین بیچا تھا اور دنیا میں بھی ذلیل ہو کر مارا گیا۔ اس کے بعد باری آئی اس کائنات کے سب سے بڑے بدبخت شخص کی، یعنی شمر ذی الجوشن کی، جس نے امام حسین کے سینہ مبارک پر بیٹھ کر ان کا سر انور تن سے جدا کیا تھا۔ شمر کوفہ سے بھاگا نکلا، دیہاتوں میں چھپتا پھرتا، لیکن مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ شمر نے لڑنے کی کوشش کی لیکن وہ کتے کی موت مارا گیا۔ مختار ثقفی نے شمر کے لیے وہ سزا مقرر کی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، اس کا
سر قلم کیا گیا، اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے کوفہ کے کتوں کے سامنے ڈال دیے گئے، جنہوں نے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا۔ جس نے آل رسول کو پیاسا رکھا اسے دنیا نے کتوں کی غذا بنا دیا۔ ناظرین اکرام، کربلا کے قانون کا یہ وہ انجام ہے جو تاریخ کی صفات پر گواہی بن کر محفوظ ہے۔ اور اس کے علاوہ چھوٹے لشکری جیسے حرملہ لعین جس نے علی عسکر پر تیر چلایا تھا، اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر اسے آگ میں جلایا گیا۔ جن 10 بدبختوں نے امام حسین کے جسم مبارک پر گوڑے دوڑائے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں زمین پر لوہے کی میخوں سے ٹھوک کر ان پر اسی وقت تک گھوڑے دوڑائے گئے جب تک ان کی ہڈیاں سرما نہ بن گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ کربلا کی یہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی حکومت طاقت سونا عارضی ہے، ظالم جتنا بھی طاقتور ہو، اللہ کا انصاف ایک دن ضرور آتا ہے۔ یزید اور اس کے لشکریوں کا نام آج دنیا میں لعنت کا استعارہ بن چکا ہے، ان کی قبروں کا کوئی نشان تک نہیں جانتا، جبکہ حسین ابن علی، ان کے اصحاب اور اہل بیت کا نام 1400 سال بعد بھی کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور ان کا روضہ مبارک عقیدت کا مرکز ہے۔ حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور باطل مٹ کر ہی رہتا ہے۔ اگر آپ کو قاتلان کربلا کی عبرتناک انجام پر مبنی یہ مستند اور ایمان افروز دستاویزی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔